اللہ اللہ کہنا اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اس نے اپنے فضل سے 13 روزے، 14 تراویح اور 15 پارے یعنی آدھا قرآن پاک الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ رمضان شروع ہوا، آدھا قرآن پاک ختم ہو گیا، بہت سی جگہوں میں یہ ختم ہو گیا، 20 پارے ختم ہو گئے۔ بہرحال پوری دنیا کے چپے چپے میں قرآن پاک کا دور دورہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی شان ہے، اسی وجہ سے رمضان کی یہ ساری فضیلتیں۔ آج ایک سورہ بنی اسرائیل ہندوستان کے قرآن میں لکھا ہوگا، عرب کے قرآن میں اسراء لکھا ہوگا۔ اس کے بعد کی سورت مشہور ہے سورہ کہف، جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ اس میں ہے، ان کی بڑی بڑی شرارتیں ہیں، 40 شرارتیں، اس میں سے 2 بڑی شرارت کا ذکر اس میں ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اسی سورہ کی پہلی آیت میں نبی علیہ السلام کا معراج کا قصہ ہے۔ اسی وجہ سے عرب میں اس کا نام رکھیں اسراء۔ اسراء کا معنی ہے راتوں رات مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سفر، اس کو اسراء بولتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، لیکن اس میں 25 احکام ہیں جو عبادات سے متعلق نہیں ہے، یا تو معاشرہ سے ہے، یا تو معاملات سے ہے، یا تو اخلاق سے ہے۔ یعنی اصل مکی صورتوں میں انہی چیزوں کا بیان 25 احکام ہیں۔ اس میں سے ایک اہم والدین کے حقوق کا بیان ہے۔ والدین کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں کو اس سورہ میں نازل فرمایا، ورنہ قرآن پاک میں 20 جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ والدین ہی دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے والدین کا کیا حق ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ تیرے لیے جنت ہے، یا تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اگر تو ان کو راضی کر دیا خدمت کر کے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو ان کو ناراض کر دیا تو وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اس دروازے کی حفاظت کر لے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین سے متعلق حکم بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں 20 جگہوں میں والدین کا ذکر، اور توحید جس کو میں بہت سمجھایا، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ توحید کے ساتھ فوراً جو حکم انسان کو آتا ہے والدین کا آتا ہے، انشکر لی ولی والدیک، میری بھی اطاعت کرو، والدین کی بھی اطاعت کرو۔ اس آیت میں جو ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 20 پر 3، جو تیسری رکعت کے شروع میں پڑھی گئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا پروردگار فیصلہ کرتا ہے، حکم سناتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اب والدین سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، کیا کیسا کرنا ہے؟ اسے قرآن میں اللہ نے سنایا۔ تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں ایسی عمر میں پہنچ گئے کہ وہ اب تمہاری خدمت کے ضرورت مند ہو گئے، یعنی بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپا کہہ رہا ہے،
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب تمہاری ضرورت ہے ان کو، ایسے موقع پر انہیں اف بھی نہ کہنا۔ اف کا ڈکشنری معنی ہے ناخن میں جو میل لگتا ہے اسے بولتے ہیں، یعنی وہ جو حقیر ہے ویسا حقیر لفظ بھی والدین کے سامنے نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں بیانوں میں ضرور بولتا ہوں، والدین کا جب حقوق کا بیان آتا ہے، ایک ماں باپ 10 بچوں کو پالتے ہیں، پیدائش سے لے کر دودھ چھڑانے تک، پھر اسکول تک، پھر شادی کر کے رکھتے ہیں، اتنا سب ماں باپ کرتے ہیں۔ اب یہ شادی کے بعد بیوی بچے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ طاقت آ جاتی ہے، جیب میں کچھ پیسے آ جاتے ہیں، تو ماں باپ ان کے نزدیک ڈسٹ بن سے بھی گئے گزرے، صحیح بولتا ہوں۔ والدین جسے اللہ نے کچھ طاقت دے دیا، جو 4 پیسے جیب میں آ گئے، پہچانیے حلال ہے کیا حرام ہے، کمائی کیسی ہے کسی کا من، ہاتھ میں طاقت ہے، جیب میں پیسہ ہے، تو ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہے ماں باپ سے برتاؤ کرتا ہے، مارتے ہیں۔ ایک آدمی انتقال ہو گیا، چپل سے باپ کو مارا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلا بولتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، اس کے بعد بولتا ہے ولا تنہرہما، انہیں نہ جھڑکو، اردو میں جیسے چڑنا بولتے ہیں، والدین کو نہ چڑھو، نہ جھڑکو، ولا تنہرہما۔ 2 احسان کسے بولتے ہیں؟ 2 نمبر 3 ان سے قول کریم سے بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قول کریم میں 3 چیزیں ہوں تو وہ قول کریم ہے، 3 میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ قول کریم نہیں ہے، اللہ کا نافرمان۔ نمبر 1 آواز نیچی ہو، ہلکی آواز ماں باپ کے سامنے۔ نمبر 2 الفاظ نرم ہو۔ نمبر 3 لہجہ نرم ہو، آواز نرم، الفاظ نرم، لہجہ نرم، یہ تینوں ہوں گی تو وہ قول کریم ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ تو زبان سے ہوئے ایک آیت میں پورا۔ اب دوسری آیت میں تمہارا جسم وہ کیسا ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا لو، جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ ماں باپ کے سامنے ایسا کھڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں اس طرح ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر اکڑ کر یہ مونڈے کو ایسا کھڑا کر کے سامنے جانا گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اللہ میں قرآن میں بولتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اب تو جو کاندھا کو جھکا کر کھڑ رہا ہے، کیوں کھڑ رہا ہے؟ اگر تیرے نزدیک یہ ہے کہ میں ماں باپ کے سامنے ذلیل ہوں، اس تصور کے ساتھ تو کھڑا ہے تو فرما بردار بچہ ہے، فرزند ارجمند ہے، ورنہ ناہنجار ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے خاطر مونڈے کو نیچے کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، تیرے دل میں یہ احساس ہو میں میرے ماں باپ کے سامنے ذلیل سے ذلیل ہوں۔ تو جیسا ماں باپ کو ڈسٹ بن سمجھ رہا ہے تو اپنے آپ کو ڈسٹ بن سمجھ جا، میں ڈسٹ بن ہوں، ماں باپ کا قدر و منزلت بہت اونچا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب کب ماں باپ سامنے ہیں، ماں باپ سامنے نہیں ہیں۔ اب جیسے آپ لوگ یہاں ہیں، ماں باپ گھر میں ہیں، ماں باپ یہاں ہیں، اولاد امریکہ میں ہیں، یا ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں،
اب کیا کرنا ہے؟ اس میں اللہ الگ سے بولا ہے. کیا بولا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے میری تربیت فرمایا بچپن میں. میرے بچپن نے مجھے جیسی تربیت فرمایا، میری فکر میں رات دن اپنے آپ کو لگا دیا، ویسے ہی تو ان پر رحم فرما. ہم پر جیسے مجھ پر میں میرے ماں باپ رات کی نیند حرام، دن کا چین ختم کر کے میری پرورش کیے ہیں، یا اللہ تو ویسے ہی میرے ماں باپ پر رحم فرما. یہ دعا کرنا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب آگے ٹینشن کا زمانہ ہے. 3 سال کے بعد میری نواسی 3 سال کی انہیں بولتے ہیں ٹینشن. مجھے وہ کیا ٹینشن کی مجھے معلوم. ڈاکٹر بھی مجھے دیکھو بھائی تم نے کیا بھی نہیں ٹینشن نہیں چھگا ہے، کیا وہ ٹینشن مجھے معلوم. خیر اب باہر سے آئے، بہت ساری باتیں والد یا والدہ سے کوئی بولے، ذرا ہمارا مزاج بدل گیا، لیکن دل نہیں، زبان سے کچھ نکل گیا، آواز اونچی ہو گئی، لہجہ بدل گیا، لیکن ہو نہ کر کو نہیں. باہر سے آیا، بہت ساری پریشانیاں الجھنیں، اب ذرا کچھ باتیں ہوئی تو اس طرح سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی معاف کر دوں گا. ان تکونوا صالحین، اگر تو کچھ اس کے خلاف کر دیا لیکن تیری نیت اچھی ہے. صالحین کا معنی ہے نیت. اگر تمہاری نیت اچھی ہے، ماں باپ سے گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن زبان سے نکل گیا، قول کریم نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہے. تو ماں باپ یہ تو والدین کے حقوق ہیں. ایک حدیث بول کے بات کو ختم. وہ حدیث ہم کو یاد ہونا ہے. رمضان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر قدم رکھا، پہلے آمین، دوسرے میں آمین، تیسرے میں آمین، سب کو معلوم ہے. آخری سیڑھی میں جب قدم رکھا ہے نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا. صحابہ نے جب پوچھا تو کہا جبرائیل امین آئے. آنے کے بعد انہوں نے رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، جبرائیل امین مسجد نبوی، اس میں آمین رحمت للعالمین. کیا ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو، ستیہ ناس ہو، جس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں لیکن ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، انہیں راحت نہیں پہنچا سکا، بلکہ ان کے مقابلے میں سینہ تان کر گالی گلوچ اور ڈانٹ ڈپٹ سب کرتا ہے، ایسا ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو. جبرائیل امین بد دعا کرتے ہیں اور رحمت للعالمین آمین بولتے ہیں. سوچ کر دیکھو ماں باپ کی ماں باپ سے لاپرواہی کا کیا انجام ہوگا. ایک حدیث چھوٹی سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر گناہ کو چاہے تو میں معاف بھی کر سکتا ہوں یا اس کی سزا میں آخرت میں دے سکتا ہوں. دنیا میں میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن ماں باپ کو اگر کسی نے ستایا، اسے سزا میں دنیا ہی میں دیتا ہوں. دنیا میں سزا دینے کے بعد میں اس کی روح نکالتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.